الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح هذه الأمة بالیقین والزہد وفسادها بالبخل والامل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، اس زمانے میں فکر کے دو رخ ہیں. ایک مجددین کا رخ ہے، ایک متجددین کا رخ ہے. ایک تجدید دین کا انداز ہے، ایک تجدد پسندی کا انداز ہے. آپ کو یہ بات یاد رہنا چاہیے، یہ دین روایتی ہے. مطلب یہ ہے تسلسل ہے. تسلسل ہے مفسرین کا، تسلسل ہے محدثین کا، تسلسل ہے متکلمین اور صوفیہ کا. کوئی نئی رائے، کوئی نیا انداز فکر وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا جو پچھلی روایتوں سے ہم آہنگ نہ ہو، موافقت نہ کرتا ہو. پورے 1400 سال میں جو بھی مجدد آئے ہیں، آسان زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں، روح نہیں بدلی ہے، انداز بدلا ہے، حقیقت نہیں بدلی ہے، پیش کرنے کے انداز اور اسالیب بدلے ہیں. جغرافیائی اثر قبول نہیں کیا گیا، لوگوں کی طبیعتوں سے مرعوبیت نہیں اپنائی گئی، سلطنتوں حکومتوں کا دباؤ قبول نہیں کیا گیا. قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ کو مرتب کرتے ہوئے ہمیں مجددین کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، متجددین سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. متجددین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پرکشش انداز سے صحبت کے بغیر علم حاصل کر کے کوئی سلسلہ انہوں نے نہیں پایا، انہیں غم نہیں ہے پورے سابقین کے افکار و نظریات کو سمجھنے، سنبھالنے، چلانے، اس کی حقانیت کا یقین. انہی کے سب سے زیادہ اتباع کیے جانے میں ہی کامیابی کا یقین متجددین کو نہیں ہوتا ہے. آپ سنیں گے انہیں تفسیر بالرائے کرتے ہوئے، آپ سنیں گے سند حدیث پر شک کرتے ہوئے، آپ انہیں دیکھیں گے ائمہ متقدمین پر بے لاگ نقد کرتے ہوئے. آپ انہیں محسوس کریں گے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں سلف صالحین کی فہم پر سے اعتماد اٹھانے کی. اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لها دینہا. اگر حسن بصری نے کوئی تجدیدی کام کیا، اگر امام احمد بن حنبل نے، ہمارے امام اعظم نے،
عبد القادر جیلانی نے، علامہ ابن تیمیہ نے، اگر حضرت تھانوی نے جس شعبے میں، جس علاقے میں، جس باب میں اہل سنت والجماعت کی بنیادوں پر جو تجدیدی سلسلہ، جو تحریکی کام ہوا ہے، اس نے پچھلوں کا احترام کیا، پچھلوں کی تنقیص نہیں کی، پچھلوں کی تحقیر نہیں کی۔ یہ جنگ ہمیشہ چلتی رہی، سلسلے تجدید کی اور سلسلے تجدد پسندی کی۔ دیکھیے، ہم جو موجودہ زمانے کے کم علم اور اس قسم کے اقوال شاذہ، جمہور سے منحرف لوگوں سے متاثر ہونے کی بڑی وجہ اپنے اکابر کی زندگیوں کو نہ پڑھنا۔ آپ اٹھائیے، بعض علماء نے کتابیں لکھی، مشاہیر فقہا، مشاہیر محدثین، مشاہیر صوفیہ، مشاہیر فاتحین، مشاہیر مؤرخین۔ آپ دیکھیے حلیۃ الاولیاء، سیر اعلام النبلاء، ایسی عظیم شخصیات، عبقری شخصیات تصنیف و تالیف میں، عبادت و زہد میں، علم کی گہرائی میں، کثرت مطالعہ میں، انتہائی بے نفسی میں، پڑھ کر جی چاہتا ہے ان کی اتباع کرنے کا۔ وہ صرف قوت گویائی والے نہیں تھے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی طرح قوت گویائی، لفاظی کافی نہیں ہے۔ حقانی علماء، ربانی علماء عملی ہوا کرتے ہیں۔ قوت گویائی حسن معاشرت کا بدل نہیں ہے، قوت گویائی حسن معاملات کا بدل نہیں ہے، قوت گویائی تقوی کا بدل نہیں ہے، قوت گویائی مطلوب ہے، قوت گویائی محبوب صفت ہے، لیکن آدمی اس کو منتہا نہ سمجھے، اس کو سب کچھ نہ سمجھے۔ زبردست خطبہ ہیں آپ کی تاریخ میں۔ اس ناواقفیت نے، اس کم علمی نے ہمارے اندر زمانے کے چکا چوند سے مرعوبیت پیدا کر دی ہے۔ یہ مرعوبیت ذہنی غلامی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محقق وہ ہوتا ہے جو مفسر ہو، جو محدث ہو، جو فقیہ ہو، جو صوفی ہو۔ ان چار اوصاف کے بغیر کسی کو محقق نہیں مانا جا سکتا ہے۔ کلام محقق کا پڑھا جانا چاہیے، کتاب محقق کی دیکھی جانی چاہیے۔ مکتوب میں کاتب ہوتا ہے، کلام میں متکلم کی روح ہوتی ہے۔ غیر شعوری طور پر آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے متقی علماء کو پڑھو، متقی مصنفین کو پڑھو۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کو مولانا فیصل بھٹکلی صاحب ندوی دامت برکاتہم نے بہت ہی انوکھے انداز میں جمع کیا۔ مجالس حسنہ، مجالس حسنہ، اس میں حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ندوی ہوں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرت تھانوی کے خطبات کو پڑھیے، آپ حضرت تھانوی کے ملفوظات کو پڑھیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اپنے اندرون میں دینی استحکام محسوس ہوتا ہے حضرت حکیم الامت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ کوئی تو بات ہے، اس زمانے کا اتنا بڑا فلسفی،
عبد الماجد دریابادی حوالے ہو جاتا ہے۔ کوئی تو کمال تھا جس کے ہاتھ پر سائنس نے اسلام قبول کیا، عبد الباری ندوی حوالے ہونے کے لیے تیار ہے۔ کوئی تو بات تھی کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، علامہ شبلی کا صحبت یافتہ، عرب و عجم تاریخ کو جاننے والا، پڑوسی ملک کے دستور سازی میں شریک کیا جانے والا، وہ سید سلیمان ندوی کو خلا پورا کرنے کے لیے حضرت تھانوی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے معروف شخصیت کی۔ آپ کوئی تہی دامن نہیں ہیں، آپ کوئی بھکاری نہیں ہیں، آپ کی تاریخ بھری ہے میت عظیم من عظماء الاسلام غیروا مجرى التاریخ۔ وہ 100 عظیم شخصیتیں جنہوں نے تاریخ کو بدلا، محلے کو بدلا، گلی کو بدلا، شہر کو بدلا، صوبے کو بدلا، ملک کو بدلا، عالم کو بدلا، تاریخ کو بدلا۔ تاریخ بدلنا، دھارے کا رخ موڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ مطالعہ بڑھائیے، اس مرعوبیت کو ختم کیجیے، اس ذہنی غلامی سے نکلیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، کفار کے تجربے سے فائدہ اٹھایا گیا تو کم دینوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ لیکن تقلید نہیں کی جائے گی، مثال نہیں بنائی جائے گی، نمونہ نہیں گردانا جائے گا۔ قدوہ واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی۔ انابت والے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں سلف صالحین کے کمالات رکھنے والے وہ اتباع کے قابل ہیں۔ دیکھیے، اقوال حکمت کے ذریعے سے، چند اقوال حکمت کے ذریعے سے میں جوش تو پیدا کر سکتا ہوں، آپ سے واہ تو لے سکتا ہوں، لیکن آپ کی شخصی تربیت، آپ کی شخصیت کی تعمیر، آپ کے الگ الگ مزاج اور آپ کے الگ الگ تقاضوں کے مطابق اصل جو تربیت ہوگی وہ صرف تزکیائی نظام سے ہوگی، وہ کسی صاحب دل کے حوالے ہونے سے ہی ہوگی۔ یہاں سے کہی جانے والی اقوال حکمت کی باتیں مجموعی طور پر تو جذبات بنا دیتے ہیں، لیکن شخصی مسائل کا حل اہل اللہ سے شخصی تعلق رکھنے پر ہی ہوگا۔ ہمارے جامعہ میں آپ حضرات کے لیے مطالعے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے مطبوعات نہیں، مخطوطات پر محنت کی ہے، عمریں کھپا دی ہیں مخطوطات کے حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے بڑھاپے میں افسوس کیا کرتے تھے، بینائی چلی گئی، کاش میں مسند ابو ابن خزیمہ دیکھ لیتا، حمیدی دیکھ لیتا، میں عبدالرزاق کا مصنف دیکھ لیتا، مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیتا۔ بڑھاپے میں بینائی کی کمزوری کے باوجود ایک زبان پر ہی ہم نے عبور حاصل نہیں کیا۔ وہ کیسے محقق تھے؟ 22 زبانوں کے جاننے والے، 10 زبانوں کے جاننے والے۔ اگر آدمی 10 زبانوں کو جانتا ہو، 10 زبانوں کے مآخذ سے واقف ہو، 3 زبانوں کے مصادر سے واقف ہو، اس کی تحقیق کا پایہ بہت اونچا ہوا کرتا ہے۔ مطالعہ مسافتیں سمیٹ دے گا، ملکوں کی سیر کروا دے گا، 100 سال کی فلم آپ کی نگاہوں سے گھوم جائے گی۔ ابن جبیر کو دیکھ لیجئے، ابن بطوطہ کو دیکھ لیجئے،
کتنے صاحب دل کی صحبت نصیب ہو جائے گی اگر مطالعے کا شوق کم علمی نے کتنا نقصان پہنچایا، فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا ہے۔ مطالعہ یکسوئی کو، فون کا مطالعہ معتبر نہیں ہے، فون کا مطالعہ معتبر نہیں ہے۔ یہ بیماری، یہ رجحان، یہ مرض ہمارے علاقے میں ہے۔ باقی یورپ میں کتابوں کی طباعت، یورپ میں اپنے گھر میں بچوں کی لائبریری، کتابوں کے خریدنے کا رجحان، کتابوں کی طباعت کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ یورپ کی ہی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اگر اسی کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، فون کا مطالعہ آپ کے ذہن کو کمزور کر دے گا، معلومات محفوظ نہیں رہے گی، ذہنی انتشار ہوگا، مرکوز نہیں کر پائیں گے آپ اپنی توجہ کو، محفوظ کر نہیں پائیں گے اپنی معلومات کو۔ میرے عزیزوں، قدر کرنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ چہار دیواری میں، یکسوئی میں انتظام کرنے کے باوجود، کتابوں کی فراہمی کے باوجود، اگر یہاں پر میں نے مطالعہ نہیں کیا تو گھر کے ہمت شکن ماحول میں، یکسوئی کے فقدان والے ماحول میں کیسے مطالعہ کر پاؤں گا؟ لوگوں نے فاقوں کے ساتھ مطالعہ کیے۔ بہت ضرورت ہے، بہت کمی واقع ہو رہی ہے تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، تاریخ پر، اسلام سے متعلق شبہات کے جوابات پر، جغرافیہ پر، ملکی قانون پر۔ اپنی مجہولات کی فہرست بنائیے، موٹی موٹی ترجیحی مجہولات کو طے کیجیے۔ دینی قیادت کے لیے، ابتدائی قیادت کے لیے جس درجے میرے پاس معلومات کا ہونا ضروری ہے، میں ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، خدمت دین کے لیے، اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے۔ کتابوں کا خریدنا مسجد کے کمرے میں کام کر دیا، خانقاہ کے کونے میں کام کر دیا۔ ہمارے لیے تو اتنی بڑی لائبریریاں ہیں، اکابر علماء کے واقعات لکھے ہیں۔ بیت الخلاء میں وقت کیسے استعمال ہو جائے، ایک طالب علم کو کہہ دیا جاتا ہے زور سے فلانی کتاب پڑھتے رہو، اندر تو میں پڑھ نہیں سکتا، آواز میرے کان میں پڑتی رہے گی، تو پھر اس کے ذریعے سے میرا وقت استعمال ہو جائے گا۔ نقل و حرکت نے مطالعے کو نہیں چھوڑا، تدریس نے ان کے اندر قناعت پیدا نہیں کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب حیات الصحابہ، سفر میں رہتے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہتے سیٹ پر بیٹھ جاؤ، سامان رکھنے کی جگہ پر پرانے ٹرینوں میں میں لیٹ جاؤں گا، وہاں پر وہ منتخب کنز العمال، وہاں پر وہ مجمع الزوائد، وہاں پر وہ البدایہ والنہایہ، اپنے مطالعے کا تسلسل، اپنی کتاب کا انتخاب، پورا مجمع تھک گیا۔ آب حیات ہے علماء کے لیے، آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے تازے مطالعے کے بغیر۔ باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دشمن حلالے کو اتنا پڑھ چکا ہے کہ جواب دینے کے لیے میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے۔ نفقہ مطلقہ پر اتنی تفسیری آیات کو پڑھ چکا ہے، جواب دینے کے لیے میں نے تفسیر کا اتنا مطالعہ نہیں کیا۔ ہندوستان کے تاریخ کے مختلف مراحل، مختلف واقعات، شیواجی مہاراج، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، سقوط حیدرآباد، پولیس ایکشن کا واقعہ، یو پی کے مختلف اولیاء، دشمن چن چن کر جن پہلوؤں کو داغدار کر سکتا ہے، بادی النظر میں اس کو نمایاں کر کے
اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منافرت کا ماحول بنا سکتا ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا۔ کب حس جاگے گی، کب ہم ذمہ دار سمجھیں گے، کب ہم بوجھ لیں گے، کب ہم درد محسوس کریں گے کہ یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے، یہ چیلنج میرے لیے پیش کیا جا رہا ہے، میں ہوں اس میدان کو سر کرنے کے لیے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس محاذ کو جیتنے کے لیے۔ میرے عزیزو، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا وقت میں برکت نہیں آئے گی۔ ہمیں فرصت والے نہیں چاہیے، فرصت والے مردہ دل ہوتے ہیں، فرصت والے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، فرصت والوں سے توقعات نہیں ہے، مصروف رہنے والے، وقت میں برکت والے، اعمال صالحہ کی کثرت والے کام ہوا ہے۔ ابن جوزی ایک دن میں 80 صفحات کیسے لکھ لیا کرتے تھے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مرض الموت میں احکام القرآن، مفتی شفیع صاحب، ادریس صاحب کاندھلوی، فلانی آیت کے نیچے اس پہلو کو لکھ دیا جائے، وہاں پر حبیب احمد کیرانوی، کلید مثنوی، 22 جلدیں، ظفر احمد عثمانی، حیران، ان کے پاس کوئی مکتبہ شاملہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مکتبہ مصورہ نہیں ہے، ان کے خوابوں میں کوئی فون نہیں ہے۔ وہ علامہ شوکانی کو للکارتا ہے، وہ ابن حجر عسقلانی کے نقائص کو لکھتا ہے۔ تحقیق کا وہ پایا کہ جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے، احناف کے جس رخ کو بھی نقصان پہنچایا، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری علمیت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ کیسے کام کر لیا انہوں نے مختلف میدانوں میں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک درخواست تو یہ ہے کہ محقق مجددین کو پڑھنا چاہیے، متجددین سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس مجلس کا خلاصہ باقاعدہ متقی مصنفوں اور مختلف ترجیحی مجہولات کے ختم کرنے کے لیے مطالعے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ صلاحیتوں کے ضائع کرنے، عمر کے تباہ ہونے، ماحول اور رواج میں بہنے سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر ومغالق للشر۔ اللہم آتنا بفضلک، اللہم آتنا بفضلک، اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔